تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہر آدمی کو دین کی وضاحت کرنے کی اجازت ہے، ہر انسان دین کے مسائل، دین کی باتیں، باریک باتیں بیان کر سکتا ہو، تو یہ جو قرآن کے اندر اور حدیث شریف کے اندر اللہ تعالیٰ نے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء کی فضیلتیں بیان کی ہیں، یہ سب کس لیے ہے؟ یہ کیوں ہے؟ کیا مقصد ہے ان کا؟ اور پھر علماء کی فضیلت رہ کیا جاتی ہے؟ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو علماء کو اپنا وارث بتایا ہے۔ العلماء ورثۃ الانبیاء۔ وارث کس کو کہتے ہیں؟ وارث وہی ہوتا ہے کہ جو اس کے ترکے کا محافظ ہو، اس کے ترکے کو لے کر چلنے والا ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، جس مقصد کے لیے آپ یہاں آئے سب جانتے ہیں، سب کو معلوم ہے، لوگوں کے دین و ایمان کی حفاظت کے لیے آئے، اللہ سے ملانے کے لیے آئے۔ اب ان کے جو وارثین ہوں گے، ظاہر بات ہے کہ وہ ان کے مقصد کے محافظ ہوں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہ مجاہدین کو اپنا وارث بتایا، نہ حاجیوں کو اپنا وارث بتایا، نہ صدقہ خیرات کرنے والوں کو اپنا وارث بتایا، نہ دینی بادشاہوں کو، مسلم بادشاہوں کو اپنا وارث بتایا۔ کمال ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو علماء کو اپنا وارث بتایا ہے۔ اب اس طرح کے لوگ کہ جو انجینئر ہیں یا ڈاکٹر ہیں یا کچھ اور ہیں، بہرحال جب انہوں نے اپنی زندگی کو اس دین کے سمجھنے میں خرچ نہیں کیا، نہیں وقت لگایا، تو آخر وہ کیسے اس دین کو پورے طور پر سمجھ سکتے ہیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ ورنہ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ روایات میں، احادیث میں، قرآن کریم میں فضیلت ان لوگوں کی بیان کی جاتی مطلق، علماء کہے بغیر، کہ جو دین کو دوسروں تک پہنچاتے ہوں، مگر ایسا تو نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ نبیوں کے وارث علماء ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے ڈرنے والی جماعت تو صرف علماء کی جماعت ہے۔ تو یہ علماء کا منصب ہے، یہ علماء کا کام ہے، یہ علماء کی ذمہ داری ہے۔ ہم اگر اپنا دین علماء سے لیں گے اور اس میں کوئی غلطی اگر ہوتی بھی ہے تو قیامت کے دن یہ کہہ دیں گے کہ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے وارث کے پاس ہی گئے تھے، ہم نے یہ دین آپ کے وارث سے ہی حاصل کیا ہے، اس میں حفاظت ہے۔ اور اگر ہم نے یہ دین حاصل کیا ہو انجینئروں سے، ڈاکٹروں سے، پھر اللہ کو یہ جواب دیا جا سکتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یوں کہا جا سکتا ہے، دین کی اگر خرابی ہماری سامنے آئی تو بتائیے آپ، اس کا کوئی جواب نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا وارث بتایا، علماء کو اپنا وارث کہا، وہ دراصل ایک ضمانت ہے، وہ دراصل ملت کو یہ کہنا اور بتانا ہے کہ تم لوگ اپنے دین و ایمان کی حفاظت کے لیے ان کو واسطہ بنانا، ان سے پوچھنا، یہ ان کی ذمہ داری ہے، میں ان کو اپنا وارث بنا کے جاتا ہوں، یہ مقصد ہے۔ اسی لیے ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان ھذا العلم دین، کہ یہ جو دین کی باتیں ہیں، یہ جو علم ہے، یہ در حقیقت یہی دین ہے۔ فانظروا عمن تأخذون دینکم، تو تم دیکھو، پہلے غور کرو کہ اپنا دین کس سے لے رہے ہو۔ آج کا زمانہ تو فتنوں سے بھرپور زمانہ ہے، ہر کوئی اٹھتا ہے اور دین کی وضاحت کرنی شروع کر دیتا ہے، جبکہ اس کو دین سے کوئی وابستگی نہیں، شریعت سے کوئی وابستگی نہیں، قرآن و حدیث سے اس کا کوئی تعلق نہیں، وہ عربی بولنی تک نہیں جانتا، وہ قرآن کریم کی آیات صحیح نہیں پڑھ سکتا، وہ احادیث و روایات کو نہیں دہرا سکتا، ایسا انسان اور دین کی وضاحت کرنے کے لیے بیٹھ جاتا ہے۔ تو یہ تو خود سمجھ لینا چاہیے کہ یہ فتنہ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ ایک بات ان کے اندر خاص طور سے دیکھیں گے، ہمیشہ مشترک ملے گی، جو بھی لوگ اس طرح کے ہوں گے کہ جو اس دین کو بدلنا چاہیں گے، وہ سب سے پہلے اپنا ایک مقصد طے کریں گے کہ قوم کو، ملت کو علماء سے ہٹاؤ، علماء سے ان کو دور رکھو۔ چنانچہ جن کا آپ نے نام لیا، آپ ان کے بیانات بھی سنیے، ایسا لگتا ہے جیسے اس انسان کا مقصد سب سے بڑا مقصد علماء کی دشمنی ہے، باقی اور کچھ نہیں۔ علماء کے سلسلے میں اس قدر غیظ و غضب میں رہتا ہے وہ آدمی، اس پر تو ویسے بھی اللہ کی لعنت ہوتی ہے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف کہا ہے، حدیث قدسی ہے، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، کہ اللہ تعالیٰ کا یہ اعلان ہے، جو اللہ کے پیاروں سے
اللہ کے اپنوں سے دشمنی رکھے تو اس کے ساتھ تو اللہ کا اعلان جنگ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کے پیارے، اللہ کے اپنے، اللہ کے ولی کون لوگ ہیں؟ یہ علماء ہی ہیں جو رات و دن دین کی خدمات کرتے ہیں، دین کی خدمات انجام دیتے ہیں۔ چنانچہ ایسے انسان سے تو آدمی بھاگے، اس سے اللہ کی پناہ چاہے اور جہاں تک ہو سکے لوگوں کو روکے۔ مگر افسوس اس طرح کی باتیں سننے میں آتی رہتی ہیں کہ ہمارے نوجوان ایسے لوگوں کی باتوں کو سنتے ہیں اور ان کو مانتے ہیں اور پھر ان پر بحث بھی کرتے ہیں۔ یہ کمال کی بات ہے۔ آخر یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیا ہم ڈاکٹری کا علم، کیا ہم ڈاکٹری کی معلومات کسی ایسے آدمی سے لینا پسند کرتے ہیں جو خود ڈاکٹر نہیں ہے؟ ہرگز نہیں کریں گے۔ کیا آپ کبھی اپنا آپریشن ایسے انسان سے کرا سکتے ہیں جو نہ ڈاکٹر ہے اور نہ جس نے ڈاکٹروں کے پاس وقت گزارا ہے؟ ہرگز نہیں کریں گے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ اس کام کو صحیح سے ڈاکٹر ہی انجام دے سکتا ہے۔ اس سے کہیں زیادہ اہم مسئلہ تو دین کا ہے۔ اگر آپ اس دین کے بارے میں لاپرواہ ہیں تو یہ غلطی کریں گے کہ کسی کی بھی بات سن لیں گے، اور اگر دین کے بارے میں محتاط ہیں، آپ کو واقعی دین کی قدر ہے، دین کی فکر ہے، تو پھر آپ وہی راستہ اختیار کریں گے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے طے کر کے گئے ہیں۔ اور ایسے لوگوں سے تو کھلی بات ہے، اگر آپ کو دین کی وضاحت کرنے کا ہی شوق ہے، اگر آپ کو لوگوں کے سامنے مسائل بیان کرنے کا ہی شوق ہے، تو آپ کچھ وقت نکال کر، آپ کچھ وقت صرف کر کے عالم بن جائیے، عالم بن جائیے۔ آپ دین کے خدام کے زمرے میں آ جائیں گے، ورنہ تو اگر آپ سے ذرا سی بھی غلطی ہوتی ہے تو آپ لوگوں کی گمراہی کا سبب بنیں گے اور وہ سارا کا سارا وبال آپ کے سر پر آئے گا۔ تو اس لیے ہمیں بہت زیادہ ان چیزوں کا خیال کرنا چاہیے۔ یہ اس طرح کی غلطیاں بہت زیادہ عام ہوتی جا رہی ہیں، جب سے لوگ اپنے آپ کو دنیاوی ظاہری چمک دمک کی وجہ سے ترقی یافتہ کہنے لگے اور نئے نئے الفاظ عجیب و غریب انداز اختیار کرنے لگے، تو لوگوں نے دین کو ایک ڈرامہ سمجھ لیا۔ اللہ کی پناہ، یہ ساری دنیا کا نظام اللہ تعالیٰ کے اس قانون کی بنا پر ہی ہے، اور اسی کو ہم نے کھیل بنا دیا۔ ایسے لوگوں کے ہاتھ میں باغ ڈور دے دی کہ جو اپنے دین کی حفاظت نہیں کر سکتے ہیں، وہ دوسروں کے دین کی کیا حفاظت کریں گے۔ اس لیے کبھی ایسے آدمی کی بات پر آپ اعتماد نہ کریں، بلکہ اصل تو یہ ہے کہ ایسے انسان کی بات ہی نہ سنیں، وہ چاہے آپ کو اچھی بھی لگتی ہو، وہ ظاہر میں اچھی ہو سکتی ہے، ورنہ حقیقتاً اس کے پیچھے جو کھیل کھیلا جاتا ہے وہ انتہائی مہلک اور خطرناک ہوتا ہے۔ بچیے آپ، کیا دنیا سے علماء ختم ہو گئے؟ کیا دنیا میں علماء نہیں ہیں؟ یا دنیا میں مخلص لوگ نہیں ہیں جو عالم ہیں اور اخلاص کے ساتھ دین کی خدمات انجام دے رہے ہیں؟ کیا ایسا نہیں ہے؟ بالکل ہے۔ تو ان سب باتوں کا ایک ہی جواب ہے کہ ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے۔ رہا مسئلہ یہ کہ انہوں نے یہ بتایا، یہ کہا اور یوں کہا، یہ سب طریقے ہیں لوگوں کو بہکانے کے، پھسلانے کے، تو ایسا نہ ہونا چاہیے۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔